ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں انس با قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان ہے یعنی اس کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ عدم سے وجود بخشنا بھی رحمت ہے، پھر موجودات کو ان کے کمال تک پہنچانا بھی رحمت ہے۔ رحمان کی حیثیت سے خداوند متعال کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام عوالم کو شامل ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ یعنی جو شے ہے، جو بھی شے ہے اس کی رحمت تلے ہے۔ رحیم اس کی یہ خاص رحمت ہے جو انسانوں کو یعنی مومنین کو شامل ہے، جس میں ارسال رسل ہے، کتابوں کا بھیجنا ہے، ہدایت کرنا ہے، توفیقات دینا ہے، توفیقات خیر دینا ہے، یہ بھی رحمت خدا ہے۔ ان کی مغفرت کرنا، ان کی توبہ قبول کرنا، یہ بھی رحمت خدا ہے۔ شفاعت دینا رحمت خدا ہے۔ انہیں اجازت دینا کہ وہ خدا سے گفتگو کرے، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت خدا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہم نے اس کا معنی یہ کیا کہ سب تعریفیں مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ، خاص ہیں اللہ کے ساتھ۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، تراجم کو دیکھا جائے تو بعض نے لکھا ہے کہ جو کامل ثنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بعض نے لکھا ہے جی جو حقیقی ثنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بعض نے لکھا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم نے بھی اسی کو ہی پریفر کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظ اللہ اور علامہ طباطبائی اور بزرگان کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد مستقیماً یا غیر مستقیم، الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے یعنی تمام کے تمام کمالات اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اور تعریف اور ثنا کس بات پہ ہوتی ہے؟ کسی کمال کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ تمام کمالات اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اللہ ہے۔ اس کے بعد اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حمد اگر کمال پر ہے تو خدا چونکہ کامل ہے پس وہ محمود ہے اور تعریف اس کے لیے ہے۔ منطقی طور پر استاد عطا اللہ جوادی عاملی نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ہر کامل جو ہے وہ لائق تعریف ہے اور محمود ہے، اور خدا چونکہ کامل ہے پس خدا بھی کیا ہے؟ محمود ہے اور لائق تعریف ہے۔
ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ الجنت للمطیعین، جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں نا. والجہنم للملحدین، جہنم کس کے لیے ہے؟ ملحد کے لیے. کیوں ملحد کے لیے؟ چونکہ وہ ملحد ہے. اسی طرح سے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ چونکہ وہ اللہ ہے. اللہ یہ نہیں چاہیے کیونکہ تمام کمالات اس میں پائے جاتے ہیں. اللہ ہے یعنی صاحب ہے جمیع کمالات کا. خوب. دوسری دلیل خدا کے محمود ہونے کی اور سب تعریفیں اس کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہے رب العالمین ہے. سب تعریفیں اس کے لیے کیوں ہیں؟ چونکہ وہ عالمین کا رب ہے. جو بھی رب ہوگا وہ لائق ستائش ہوگا. جو پرورش کرے گا، جو چیزوں کو کمال تک پہنچائے گا. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ایسا مالک جو اپنی جس کا وہ مالک ہے اس کی پرورش کرے، اس کو کمال تک لے جائے. چونکہ خدا رب ہے تو ہر رب جو ہوگا وہ محمود ہے، لائق تعریف ہے. خدا رب ہے، بس خدا کیا لائق تعریف ہے. بعض لوگ یہ دینی طلبہ وغیرہ اس چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مربی، ایک ہوتا ہے رب. ربوبیت کا لازمہ مربی ہونا ہے. جب تک مربی نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. کیونکہ رب نے کیا کرنا ہے؟ پرورش کرنی ہے ان کی چیزوں کی، ان کو کمال تک پہنچانا ہے. گندم کے دانے کو کمال تک پہنچانا ہے، درخت کو کمال تک پہنچانا ہے، حیوانات کو، جمادات کو، نباتات کو، ملائکہ کو، انسان کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کی ہر شے کو کمال تک پہنچانا ہے اس نے. تو کمال تک پہنچانے کے لیے تربیت کرے گا، وہ مربی ہے. لہذا ربوبیت بغیر مربی ہوئے، مربی بنے نہیں ہو سکتی. لہذا خدا متعال رب ہے، تربیت کرتا ہے، مربی ہے. وہ رب العالمین ہے. عالمین کسے کہتے ہیں؟ تمام مخلوقات کو. عالم کی جمع ہے، جیسے مسلم کی جگہ جمع مسلمین یا مسلمون یا مسلمین ہے. عالم کی جمع کیا ہے؟ عالم مفرد ہے، عالمین اس کی جمع ہے، یعنی تمام مخلوقات کا رب ہے وہ. انبیاء علیہ السلام کا جو ٹکراؤ تھا وہ اسی نقطے پر تھا اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ. وہ لوگ خدا کو اللہ مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، رب نہیں مانتے تھے. لہذا فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. رب کی حیثیت سے خدا اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، قانون دیتا ہے، سسٹم دیتا ہے. پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، خدا رب کی حیثیت اس نظام کی مدیریت کر رہا ہے، مینج کر رہا ہے. مدبر عالم ہے خدا رب کی حیثیت سے. سورج کے لیے قانون بنایا ہے رب کی حیثیت سے، کیسے گردش کرنی ہے اس نے. زمین کے لیے، کہکشاؤں کے لیے، ہر چیز کے لیے جو اللہ نے قوانین بنائے، جو نظام بنایا ہے، یہ رب کی حیثیت سے بنایا ہے. انسانوں کے لیے جو تربیت کا نظام بھیجا ہے، وہی بھیجی ہے، فرشتے بھیجے ہیں، دین
آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، ارسال رسل ہے، انزال کتب ہے، یہ سب کچھ خدا نے رب کی حیثیت سے کیا ہے. جو امر ہے نہیں ہے رب کی حیثیت سے ہے. جو ٹکراؤ تھا وہ اسی مسئلے پر تھا. وہ خدا کو رب نہیں مانتے تھے. فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. یعنی نظام میرا چلے گا، سسٹم میرا چلے گا، قانون میرا چلے گا، آرڈر میرا چلے گا، امر و نہیں میرا چلے گا، میں تمہارا رب ہوں. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں، نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں. کیا کہتا تھا؟ میں تمہارا رب. لہذا انبیاء کا جو ٹکراؤ تھا وہ لوگوں کے ساتھ ربوبیت کی، اللہ کی ربوبیت کی بنیاد کے اوپر تھا. مشرکین اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، کیونکہ جب رب مانیں گے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کا آرڈر ماننا پڑے گا. وہ اس ذمہ داری سے فرار کرتے تھے. اللہ کو انسان مان لے اللہ ہے، خالق ہے، رب نہ مانے آزاد ہے. اللہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت، اس کو خالق ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا وہ خدا کو بظاہر خالق مانتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ لا یقولن اللہ. یہ مشرکین سارے کہیں گے کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مانتے ہیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھیں اے رسول، ان سے اگر پوچھا جائے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے خلق کیا ہے زمین اور آسمان کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کیا کہیں گے؟ اللہ خالق ہے. وہ خدا جو زمین و آسمان کو خلق کرے، ہمارا ایمان ہے وہ خالق ہے. لیکن اگر اس کی ربوبیت پر ایمان نہ ہو تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اثر نہیں ہے. اللہ خالق ہے کیا ہے اس کے بعد دین وٹ. لہذا جس طرح سے کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رب بھی نہیں ہے. وہ رب العالمین، تمام مخلوقات کا وہ رب ہے. جب تمام مخلوقات کا وہ رب ہے تو کسی اور رب کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی ربوبیت کے دائرے سے باہر ہو. وہ رب العالمین ہے. لہذا تمام عالمین کا جب رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، جب تمام مخلوقات کا رب ہے تو کسی اور کی ربوبیت کی گنجائش ہی نہیں. فرض کریں آپ لوگ، اکثر میں مثال دے چکا ہوں، ایک سمندر فرض کریں جو پوری کائنات کے اندر موجود ہو، پوری کائنات بھری ہوئی ہو، اس سے کوئی جگہ نہ خالی ہو سمندر سے، تو کیا وہاں کسی نہر اور دریا کی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں. کوئی خالی جگہ ہے ہی نہیں جہاں کوئی نہر اور دریا ہو. اسی طرح سے جب اللہ کی ربوبیت تمام مخلوقات کو شامل ہے، کوئی شے اس کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، تو کسی اور چھوٹے بڑے رب کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ عالمین کا رب ہے. لہذا توحید خالق ماننے میں توحید، یعنی واجب الوجود ہونے میں کہ اللہ احد مان لینا اور کہنا صرف وہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کافی نہیں ہے. ربوبیت میں بھی توحید بہت عام ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. لا رب الا ہو، یا لا رب سوا ہو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے.
لا خالق الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لا اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے، وہ احد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگر کوئی اسی کو سمجھ لے تو بہت سے لوگ آتے ہیں اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، واقعی عجیب ہے، یعنی ایک موحد انسان، ایک ایسا انسان جو توحید ربوبی کا قائل ہو، وہ کسی اور کو رب نہیں مان سکتا، کوئی اور رب ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ لہذا انبیاء کے ساتھ فرعون کا ٹکراؤ کیا تھا فرعونیوں کا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ رب جو ہے وہ ہم رب ہیں، کوئی کہتے تھے ستارے رب ہیں، کوئی کہتے تھے مطلب سورج رب ہے، کوئی کہتے تھے کہ کسی حیوان کو رب، کسی جن کو رب، پتہ نہیں کسی کو رب بنا لیتے تھے۔ انبیاء کہتے تھے کہ نہیں، کوئی اور رب نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ جھگڑا تھا انبیاء کے ساتھ، جو جنگ تھی، لڑائی تھی، جو ٹکراؤ تھا، اسی بنیاد پر تھا کہ انبیاء کہتے تھے کہ جیسے اصطلاح ہم کہتے ہیں عالم تکوین، زمین اور آسمانوں کا رب خدا ہے، پوری کائنات کا رب خدا ہے، انسانوں کا رب بھی خدا ہے۔ جیسے سورج کا نظام اللہ نے بنایا، ستاروں کا نظام اللہ نے بنایا، ہر چیز کا نظام اللہ نے بنایا، خلقت کا نظام اللہ نے بنایا، انسانوں کی تربیت کا نظام بھی، ربوبیت کا نظام بھی، انسانوں کو کی پرورش کا نظام بھی، ان کو کمال تک لے جانے کا نظام بھی اللہ کا بنایا، وہ رب ہے، کوئی اور اس میں نہیں ہو سکتا۔ ایک ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ یہاں اللہ رب ہے، اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود ربوبیت بھی حقیقت میں خالقیت ہے۔ خدا کسی کی پرورش کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو کمال عطا کرتا ہے۔ خود کمال دینا بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا خلق کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، خلقت ہے نا، ایک مرلے سے دوسرے مرلے میں جانا، دوسرے سے تیسرے مرلے میں جانا، یہ بھی کیا ایک نوع کی خلقت ہے نا صاحب نا۔ خدا و متعال درخت کی پرورش کرتے ہیں، اس کو نمو دیتا ہے، رشد دیتا ہے، پھلدار بناتا ہے۔ یہ سارا جو پرورش اس کی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خلقت ہے۔ انسان کی پرورش کرتا ہے جسمانی طور پر، یعنی اس کے بدن میں کمالات بدنی دیتا ہے، اس کو آنکھ دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، زبان دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خلقت ہے۔ لہذا پرورش کرنا، تربیت کرنا بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ یہ ایک خلقت ہے، خلق کرتا ہے، وہ اعطائے کمال کرتا ہے۔ ایک انسان کو جب پرورش کر رہا ہے، آنکھ دی ہے، انسان کی پرورش ہو رہی ہے نا، کہاں سے نطفے سے کیسے چلتے چلتے اور آ رہا ہے نا، آنکھ دی ہے، اعطائے نعمت، یہ کیا؟ یعنی یہ آنکھ خلق کی ہے اللہ نے۔ کان دیا، یعنی کان اللہ نے خلق کیا ہے۔ زبان دی، یعنی زبان اللہ نے خلق کی ہے۔ انسان کو حواس دی، یعنی اللہ نے خلق کی ہیں۔ پاکیزگی کو وجود بخشا ہے اس کے اندر، وجود دینا، خلق کرنا ہے وجود کو۔ لہذا یہ کیا ہے؟ خلقت ہے۔ بس خدا ہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ خدا رب ہے، یعنی خدا خالق ہے۔ اس کی برگشت، ربوبیت کی برگشت اس کی طرف ہوتی ہے، خالق ہونے کی طرف۔ خدا نے دین کو وجود بخشا، ہدایت کو وجود بخشا۔ ایک دو پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اسی طرح سے خداوند متعال جب کسی کی تربیت کرتا ہے کوئی، تو خدا چاہیے کہ اس کو وہ جانے،
یعنی جب تک خالق نہ ہونا تربیت نہیں کر سکتا، یا خالق ہی تربیت کر سکتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ جمادات میں کیا ہے، نباتات میں کیا ہے، حیوانات میں کیا ہے، انسانوں میں کیا ہے، کون سی چیز ان کو دینی ہے. وہ ان کے اندر کو جانتا ہے، وہ ان سے آگاہ اور واقف ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ان کی ضرورتوں سے آگاہ اور واقف. خالق ہی رب ہو سکتا ہے. جب خالق اللہ ہے تو رب بھی اللہ ہے. ایک بھی پڑھ لے محمد والے محمد پر. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقہ، ہمارا رب ہے جس نے ہر شے کو کیا کیا ہے، خلق کیا. اعطى كل شيء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے. ثم ہدی، پھر اس کی ہدایت کی، ہدایت نے پرورش کی ہے. خلق کیا ہے اور پرورش کی ہے. پرورش بھی کیا ہے، ایک نو خلقت ہے اور خلق کرنا ہے. خوب. لہذا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق، کوئی اور رب نہیں ہے. خالق کے علاوہ ہمارا کوئی اور رب نہیں ہے. اب خدا کی توصیف ایک اہم مسئلہ ہے کہ کون کرے. روایت ہے کہ لا یوصف الا بما وصف نفسہ. اب خدا کی ہر کوئی جو تعریف کرے گا، مدح و ثنا کرے گا، اپنے ذہن کے مطابق کرے گا. لہذا اللہ نے اجازت دی ہے کہ کوئی میری توصیف کرے. سبحان اللہ عما یصفون، خدا منزہ ہے اس وصف سے جو لوگ اس کی توصیف کرتے ہیں. ہم نے اس کی کیسے توصیف کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے کرنی ہے، الرحمن الرحیم کہہ کے کرنی ہے، مالک یوم الدین کہہ کے کرنی ہے. کسی کو حق نہیں ہے خدا کی توصیف کرنے کا اپنی طرف سے. جو بھی یہ خود سے توصیف کریں گے وہ ناقص ہوگی، وہ ان کے اپنے ذہن کے مطابق ہوگی. لا یوصف الا بما وصف نفسہ. خدا کی توصیف وہی ہوگی جو خدا نے خود کی ہے اپنی. اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. لہذا قرآن مجید میں کیا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک اور منزہ ہے اس وصف سے جو لوگ کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے مخلص بندوں کو حق ہے اس کی توصیف کرنے کا. الا عباد اللہ المخلصین، چونکہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں یہ بغیر وحی کے، بغیر الہام الہی کے گفتگو ہی نہیں کرتے. یہ وہی توصیف کرتے ہیں جو خدا ان کو کہتا ہے. ان کی توصیف وحی پر اور الہام الہی پر مبنی ہوتی ہے، چونکہ یہ لسان اللہ ہیں، یہ اللہ کی زبان ہے. الا عباد اللہ المخلصین، لہذا انہیں حق ہے، انبیاء کو حق ہے خدا کی توصیف کرے، جو کہ انبیاء جو توصیف کریں گے یہ وہی ہوگی جو خدا کی طرف سے آئی ہوگی. معصومین کو حق ہے خدا کی توصیف بجا لائیں، جو کہ یہ توصیف وہی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوگی. لہذا خداوند متعال کی توصیف اس طرح سے کرنی ہے. ایک نقطہ جو کہنا ضروری سمجھتا اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک معروف آیا جو ہمارے خطبہ اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب، اے رسول، پہنچا دے تو وہ چیز جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے.
جب رب کی طرف سے حکم آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے، انسانوں کی پرورش کے ساتھ ہے، ان کی ہدایت کے ساتھ ہے، ان کی تربیت کے ساتھ ہے، ایسا حکم ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تو نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ دو جملے ہو سکتے ہیں، ایک بار میں یہ کہوں کہ اگر آپ میرے پاس نہیں آئے تو میرے پاس نہیں آئے، تو یہ کلام کوئی بلیغ کلام نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ میرے پاس نہیں آئے تو نہیں آئے، اگر آپ نے مجھے میرا قرض نہیں دیا تو میرا قرض نہیں دیا، اگر آپ میرے پاس نہیں آئے تو یہ زیادتی ہوگی۔ یعنی پہلے جملے میں اور بعد والے جملے میں آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو تجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وان لم تفعل، اگر تو نے یہ کام نہ کیا پہنچانے والا، فما بلغت رسالتہ۔ ایک لوگ یہ مانا کرتے ہیں اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے یہ کام نہیں کیا ہے، فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے پیغام نہیں پہنچایا تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت سے گر جاتا ہے۔ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، اس جملے میں اور بعض والے جملے میں بس میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے۔ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تو نے اللہ کی رسالت کو انجام نہیں دیا۔ یہ رسالت نہیں فقط یہ والا جو کام تھا، یہ بھی تو رسالت تھی نا، یہ کام پہنچانا بھی کیا تھا؟ یہ کار رسالت تھا نا یار، تو یہ بھی رسالت تھی نا۔ تو نے اس کا معنی یہ نہیں اگر تو نے اس کار رسالت کو، اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اس رسالت کو نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا نہیں۔ اگر تو نے اس کار رسالت کو، اس پیغام رسالت کو، اس رسالت کو، اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یہ معنی ہونا چاہیے اس کا۔ یہ نہیں سکتا اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تو نے یہ کام نہیں کیا، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تو نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ لہذا بلغ ما انزل الیک من ربک، تجھ پر جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا۔ ایک ایسا پیغام ہے جس کا تعلق ہے ہدایت کے ساتھ ہے، انسانوں کی تربیت کے ساتھ ہے، اللہ کے نظام ہدایت اور تربیت اور انسانوں کی پرورش اور انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے ساتھ ہے۔ اور جو انسانوں کو بعد رسول کمال تک پہنچا سکتا ہے، ان کی پرورش کر سکتا ہے، یہ وہی ہے جو کہ باب مدینۃ العلم ہے۔ ہر کوئی محتاج ہے پرورش کے لیے مدینۃ العلم تک آئے، اور مدینۃ العلم تک رسائی کے لیے باب مدینۃ العلم تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے بغیر مدینۃ العلم جو ہے یہ پرورش کا مدینہ ہے، یہ ہدایت کا مدینہ ہے، انسانوں کو کمال تک پہنچانے کا مدینہ ہے، یہ تہذیب نفس کا مدینہ ہے، یہ عدل کا مدینہ ہے، مدینہ عدل ہے۔ لہذا اس مدینے تک اگر پہنچنا ہے تو آپ کو باب مدینہ تک آنا پڑے گا، اور باب مدینہ وہ ہے کہ جس تک رسائی مدینے تک رسائی ہے، اس تک آپ پہنچے، آپ رسول تک پہنچ گئے۔ لہذا یہ وہی ہستی ہے جو نہج بلاغہ کے پہلا جو خطبہ ہے ان کا ارشاد ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون۔ یہ بھی مولا علی کے جملے مدح خدا، حمد خدا ہے۔ لا یبلغ مدحۃ القائلون، یہ جملہ کہنا کہ تمام اللہ کے والے اس کی ثنا کی حد تک نہیں پہنچ سکتے، یہ خود حمد خدا ہے یہ جملہ۔ ولا یوسی نعماء العادون،
سارے گننے والے اس کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے. یہ خود حمد خدا ہے. یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کو حق ہے خدا کی حمد بجا لانے کا، جو اللہ کے نظام تربیت اور ربوبیت سے جڑے ہوئے ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کے اس نظام تربیت اور ہدایت سے استفادہ کریں اور کمال کی منزلوں کو طے کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں. قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن.